نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اردو تقریر کے دوسرے امیدوار نعمان جاوید بن محمد جاوید کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام، معزز مہمانان گرامی اور بزم غنی کے چہکتے مہکتے پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ حرمت سود کے عنوان سے معنون ہے۔ سود عربی زبان میں ربا کو کہتے ہیں۔ ربا کا لفظی معنی اضافہ اور زیادتی کے آتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد مال کے معاملے اور تبادلے میں وہ زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو۔ سامعین مکرم، سود ایک ایسا سنگین جرم ہے جس پر شریعت نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ قرآن مجید میں سود کی حرمت کے متعلق خاص طور پر 5 جگہ پر تذکرہ ملتا ہے۔ مفسرین کے بیان کے مطابق سود کے بارے میں سب سے پہلے سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 نازل ہوتی ہے، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 161 نازل ہوتی ہے، جس میں رب ذوالجلال یہود کی بدعمالیاں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ یہود کی برائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ سود لینے لگے، حالانکہ ان کو اس سے منع بھی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 نازل ہوتی ہے، جس میں رب ذوالجلال ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، کہیں گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 نازل ہوتی ہے، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود تمہارا لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 275 نازل ہوتی ہے، جس میں رب ذوالجلال سود خور کے انجام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں بروز قیامت انہیں اس شخص کی طرح اٹھاؤں گا جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ سامعین مکرم، آئیے اب آپ کو ان حدیث کی طرف لے کر جاتا ہوں جن سے سود کی حرمت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام سود کی حرمت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، سود کے دونوں گواہوں پر، اور فرمایا یہ سب کے سب سود کے گناہ و جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کے 73 درجات ہیں، جن میں سے سب سے کم درجہ گناہ میں ایسا جیسا کہ کوئی شخص اپنی ہی ماں سے زنا کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الربا وان
كثر فإن عاقبته تسير إلى كل. نبی علیہ السلام نے فرمایا سود اگرچہ دیکھنے کے اعتبار سے زیادہ ہی دکھائی دے لیکن انجام کے اعتبار سے کم ہی ہوتا ہے. کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا, ربا کا گند جو اپنی زندگی میں گھول دیتے ہیں, ربا کا گند جو اپنی زندگی میں گھول دیتے ہیں وہ اللہ سے رسول سے جنگ مول لیتے ہیں. ہمارے دین میں سود کی اہم ممانعت ہے کہ سب انسانیت کے واسطے یہ ایک لعنت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.